جی پڑھ لیجیے عبارت جی۔ معنى غير وهو نوعان ما جاوره المعنى جمعا من البيع وقت البداء والصلاة في الأرض المغصوبة والوقت في حالة الخير ويمكن أن يكون صحيحا مشروعا بعد النهي ولهذا قلنا إن وقتها في حالة الحيض يقللها للزوج الأول ويدخل به إحسان الواجب وما اتصل به المعنى وصفا كالبيع الفاسد وصوم يوم النحر والنهي عن الافعال الحسيه يقع على القسم الاول والنهي عن الافعال الشرعيه يقع على القسم وقال الشافعي رحمه الله في البابين انه ينصرف الى القسم الاول الا بدليل لان الامر باقتضاء السلوك الحقيقه كالامر باقتضاء حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ فصل فی النہی، یہ فصل ہے نہی کے بارے میں۔ فرماتے وہ فی صفت القبح، نئی قبح کی صفت میں ینقسم انقسام الامر، تقسیم ہوتی امر کی طرح تقسیم ہونا، فی صفت الحسن، حسن کی صفت میں جیسے امر ہوتا ہے۔ پہلے کہتے ہیں ما قبح لعینہ، پہلے قسم جو قبیل عینہ ہو، وضعاً وضعی طور پر جیسے کفر ہو گیا، والعبث یا فضول کام، فضول چیز، وملتحق اور وہ جو مل جائے اس کے ساتھ، پہلے قسم کے وضع کے ساتھ، بواسطۃ عدم الاہلیت والمحلیت، اہلیت اور محلیت نہ ہونے کے واسطے کے ساتھ، شرعاً شرعی طور پر، کصلاۃ المحدث جیسے بے وضو شخص کا نماز پڑھنا، یا آزاد کی بیع کرنا، یا مضامین اور ملاقی کی بیع کرنا۔ وحکم النہی فیہما، اور نہی کا حکم ان دونوں بیان، انہ غیر مشروع اصلا، کہ یہ جو ہے نا غیر مشروع ہوتے ہیں دونوں اصلاً، ان بالکل مکمل طور پر باطل ہوتے ہیں۔ وما قبح لمعنى فی غیرہ فہو نوعان، اور وہ جو قبیل غیر ہی ہو اس کی بھی دو قسم ہیں۔ ما جاورہ المعنى جمع، پہلی قسم جس کے ساتھ معنی متصل ہو جائے اتفاقی طور پر، کالبیع وقت الصلاۃ، جیسے وقت ندا، اذان کے وقت بیع کرنا جمعے کی، والصلاۃ فی الارض المغصوبہ، اور مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا، والوقت فی حالت الحیض، اور حیض کی حالت میں وطی کرنا۔ وحکم، اس کا حکم ہے انہ یکون صحیحا مشروعا، کہ یہ قسم صحیح ہوگی، مشروع ہوگی نہیں کے بعد۔ ولہذا قلنا، اسی وجہ سے ہم نے کہا ان وطئہا یا ان وطئہا، بے شک اس کا وطی کرنا، یا اگر اس سے وطی کی، فی حالت الحیض، حیض کی حالت میں، یحللھا، یہ وطی کرنا اس کو حلال کر دے گا اس خاتون کو، للزوج الاول، پہلے شوہر کے لیے، ویثبت بها احسان الواطئ، اور اس کے ساتھ وطی کرنے والے کا احسان، محسن ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ وما اتصل به المعنى وصفا، اور دوسری قسم جو متصل ہو وہ ہے جس کے ساتھ معنی متصل ہو جائے وصف لازم کے طور پر، کالبیع الفاسد، جیسے بیع فاسد، یا یوم النحر کے دن روزہ رکھنا۔
والنہی عن الافعال الحسیہ، نہی افعال حسیہ سے وارد ہو جائے تو یقع القسم الاول، تو واقع ہوتے پہلے قسم پر، والنہی عن الافعال الشرعیہ تھے، اور نئی افعال شرعیہ سے واقع ہوتی ہے دوسری قسم پر۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرمائے دونوں فی البابین، دونوں بابین، دونوں صورتوں میں انه ينصرف الى القسم الاول، وہ نہیں لوٹے گی پہلے قسم کی طرف، قبیل لہنے کی طرف، الا بدلیل، مگر دلیل کی وجہ سے، لأن النہی، اس لیے کہ نہیں جو ہے فی اقتضاء القبح ہے، قبح کے تقاضا کرنے، حقیقت ہے، کل امر کی طرح، فی اقتضاء الحسن، حسن کے تقاضا کرنے میں، فینصرف مطلق، تو اس کا مطلق لوٹے گا الی الکامل، کامل کی طرف، اس میں سے جیسے کہ امر ہوتا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ جب فارغ ہو گئے حسن کی اقسام سے، حسن لعینہ اور لغیرہ کی تعریف اور اقسام سے، تب یہاں سے نہیں کو وہ ذکر کرنے لگے۔ جس طرح امر خاص کے قبیل سے ہیں، اس طرح نہیں بھی خاص کے قبیل سے، کیونکہ نہیں جو ہے نا، نہیں کا لغوی معنی ہے روکنا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی سے کیا کہیں؟ لا تفعل، کہ ایسا مت کرو، تو یہ نہیں ہے، تو یہ بھی خاص کے قبیل سے ہے، اس لیے امر کے بعد اب اس کو ذکر کرنے لگے۔ تو اللہ کی ذات حکیم ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کریں گے، نہیں آئے گی، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ قبیح ہو۔ تو منع عنہ، جس سے نہیں آئی، تو فرماتے ہیں کہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ جس طرح حسن کی ہم نے دو قسمیں بتائی تھی، حسن لعینہ اور حسن لغیرہ، اس طرح اس کی بھی جو قبیح ہے، منع عنہ ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، قبیح لعینہ اور قبیح لغیرہ۔ پھر قبیح لعینہ کی بھی دو قسمیں ہیں، جیسے حسن لعینہ کی دو قسمیں تھی۔ قبیح لعینہ کی پہلی قسم ہے قبیح لعینہ وضعی، قبیح لعینہ وضعی کہ وہ ہو جس کی کیا ہے؟ ذات میں قبح ہو، جس کی ذات میں کیا ہو؟ قبح ہو، اور اس کو ایک ویسے تو قبیح لعینہ ہی مطلق قبیح لعینہ جس کی ذات میں قبح ہو، جو اوصاف ہے یا عوارض ہے اس سے قطع نظر کر۔ پھر جو قبیح لعینہ وضعی ہے، وہ ہے کہ جس کی وضع میں کیا ہو؟ قبح ہو، یعنی عقل اس کی قوت کا تقاضا کرے، بالفاظ دیگر
اس کا جو قبو ہے وہ کیا ہے؟ عقلی ہو. جیسے مثال کے طور پر اس کی مثال دو دی ہے مصنف رحمہ اللہ، کالکفر والعبث. جیسے کفر کرنا. کفر کیسے کہتے ہیں؟ انکار کو کہتے ہیں. ناشکری کو کہتے ہیں. تو اللہ جو منعم ہے، انعام کرنے والا ہے، اس کے احکام کا انکار کرنا، یا اس کا انکار کر دینا، تو یہ قبیح ہے. عقل کہتا ہے یہ قبیح ہے. جو آپ کا منعم ہے، اب اس کے احکام کا انکار کر دے، اس کو نہ مانے، تو یہ عقل کہتی ہے یہ قبیح کام ہے. اس طرح عبث کام، عبث کہتے ہیں وہ ایسا کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو اور نہ دین کا فائدہ ہو. یہ بھی قبیح عینی وضعی ہے. تو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے، ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. گرمی ہے، سب کو پتہ ہے گرمی بہت ہے. آگے سے کہتے آج تو بہت گرمی ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے گرمی ہے. تو اس نے آپ جو بات بولی، آپ نے جملہ بولا، اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ ہوتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ ہو، آپ اس کو جا کے بتا دیں چلو یہ تو اس کے علم میں نہیں بات آ رہی کہ آج گرمی ہے. لیکن گرمی ہے، سب کو پتہ ہے. گھر دھوپ میں کھڑے ہیں، پھر بتا رہے بہت دھوپ ہے آج. اس کے آپ کی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہو. یہ لا یعنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کے اچھے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ لا یعنی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جو دمبا ذبح کیا گیا، اس کا گوشت کس نے کھایا؟ اللہ کے بندو، یہ کوئی پوچھنے والی بات؟ جس نے بھی کھایا، جس نے باربیکیو بنا کے کھایا، جیسے بھی کھایا کھایا بس. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ تو خیر، یہ پہلی قسم ہے قبیل عینی ہی وضع. وما التحق به بواسطة عدم الأهلية والمحلية شرعا. قبیل عینی کی دوسری قسم فرماتے ہیں جو پہلی قسم کے ساتھ وضع کے ساتھ ملحق ہو، یعنی جس کو قبیل عینی ہی آپ کہہ سکتے ہیں شرعی، کہ اس کا قبو شرعی ہو. شریعت نے بتایا کہ یہ چیز قبیح ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اہلیت اور محلیت نہ ہونے کی وجہ سے. جیسے مثال کے طور پر بے وضو شخص کا نماز پڑھنا، وضو نہیں ہے اور کیا ہو گیا، وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تو یہ بھی قبیل عینی ہی ہے شرعی. اس لیے کہ اس صورت میں اہلیت نہیں ہے نماز کے لیے. جو ہے نا اہلیت تب ہوتی ہے جب کیا ہو، طہارت. اس میں نہیں. یہ پرانی بات ہے، کوئی 10-11 سال پرانی بات ہوگی. اسی گرمی کا موسم تھا، ٹھیک ہے جی. تو فجر کی نماز کے بعد میں نے چھاپا مارا بڑے تہ خانے میں. کچھ لڑکے تھے جو سوئے ہوئے تھے، تو ادھر سین میں، مسجد کی سین میں نا، ادھر ہی جماعت ہو چکی تھی، اب تعلیم ہو رہی تھی. سارے بیٹھے ہوئے تھے، بھرا ہوا تھا سارا سین. مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے.
تو اب وہ جب انہوں نے مجھے دیکھا لڑکوں نے کہ آگے اب اس سیڑھیوں میں نا سیڑھیوں تک آگے تک چھپ گئے، ان کے ذہن میں تھا کہ پیچھے آئے گا نہیں سیڑھیوں تک، اور میں سیڑھیوں تک گیا تو ادھر آ کے اوپر درمیان میں کھڑے ہو گئے، ادھر نہیں آئے گا، ادھر بھی آ گئے، اوپر کھڑے ہوا کہ اب اوپر تو نہیں آئے گا، ادھر تو ویسے سارے بیٹھے ہوئے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، ادھر نہیں آئے گا، میں اوپر بھی آ گیا، میں نے کہا چڑھنا نہیں آج چھوڑنا نہیں کسی بھی صورت، اور جب ان کو پتہ چل کہ اوپر اب آ گیا، وہ فوراً اندر گئے شہر میں کیا نام ہے ہال میں، ہال تو خالی تھا نا، باہر نماز پڑھ رہے تھے، سو کے اٹھے، کوئی وضو نہیں کچھ نہیں، کھڑے ہو کے پہلے صف میں کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ اللہ اکبر، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے نا قبیل عینہ شرعی کصلاۃ المحدث وبیع الحر، اور اس طرح آزاد کی بیع کرنا، اور مضامین ملاقی کے بیع کرنا۔ مضامین مضمون کی جمع ہے، مضمون کہتے ہیں وہ جو مادہ منویہ نر کے پشت میں ہو، اس کی بیع۔ کوئی کہہ دے کہ یہ جو شوہر ہے، یہ جو شخص ہے، اس کے پشت میں جو مادہ منویہ ہے یہ یہاں سے نکلے گا، ایک ہے خاتون کے دھام میں، تو یہ ابھی سے میں اس کی بیع کرتا ہوں، اس سے جب بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد اسی کرتے ہیں۔ اور ملاقیح ملقوح یا ملقوحۃ کی جمع ہے، اس کی دو تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک تعریف تو یہ ہے کہ اس سے مراد کہتے ہیں یہ کہ جو مادہ منویہ رحم میں جاتا ہے، عورت کے رحم، اس کی بیع کرنا۔ ابھی سے کہہ دینا کہ وہ جو مادہ منویہ اس میں گیا ہے، اس نے ابھی سے اندازہ لگا لیا کہ ادھر چلا گیا، وہ اس کی بیع کرنا۔ یا وہ جو جنین ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کی بیع کرنا ابھی سے، جب پیدا ہوگا تو اس کو ابھی سے میں بیچ رہا ہوں، پیدا تو بعد میں ہوگا، بیع بھی ہو رہی ہے، تو فرماتے یہ بھی جائز نہیں۔ اس لیے کہ شریعت نے بیع کے لیے کچھ شرائط مقرر کی ہے۔ ایک شرط ہے کہ مال ہو، اور پھر مال متقوم ہو، اور کیا نام ہے موجود ہو، خارج میں اس کا موجود ہو، مال اور متقوم ہو۔ مال کسے کہتے ہیں؟ ما یمیل الیہ الطبع ویمکن ادخارہ عند الحاجہ، مال ہو جس کی طرف ما یمیل الیہ الطبع، طبیعت جس کی طرف مائل ہو، اور حاجت کے وقت اس کا ذخیرہ بھی کیا جا سکے۔ تو آزاد کی بیع جائز نہیں، آزاد مال ہی نہیں ہے۔ اس طرح مضامین ملاقی کی بیع بھی جائز نہیں، یہ بھی مال نہیں ہے، یا مال متقوم تو نہیں ہے، اور اسی طرح خارج میں ان کا وجود بھی نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ یہاں پر محلیت نہ ہونے کی وجہ سے، پہلی صورت میں صلاۃ المحدث، اہلیت نہیں ہے محدث میں نماز پڑھنے کی، اور یہاں پر حور مضامین ملاقی کی بیع، یہ جو ہے نا حور مضامین ملاقی، یہ محل نہیں ہے بیع کی، محلیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بیع درست نہیں ہے۔ تو فرماتے وہ حکم النہی فیہما، نہیں ہے کا حکم ان دونوں قسم میں یہ ہے کہ اس میں جو منہانو ہے نا وہ مشروع ہوتا ہے، اصل یعنی باطل ہے، یہ بیع باطل ہے۔ تو قبیل عینہ ہی کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے، نہ ذاتاً مشروع اور نہ ہی وصفاً مشروع۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ باطل، تو اگر کوئی بے وضو نماز پڑھے گا نماز ہوگی ہی نہیں، فرضیت ثابت ہی نہیں ہونی۔ اس طرح آزاد کی بیع ہوتی نہیں ہے، مضامین ملاقی کی بیع ہوتی نہیں ہے، چاہے قبضہ اس پہ کر لے پھر بھی بیع نہیں ہوگی کام۔
وما قبح لمعنى في غیرہ وهو نوعان، قبیح کی دوسری قسم قبیح لغیرہ ہے۔ قبیح لغیرہ جسے کسے کہتے ہیں کہ جس کی ذات میں جو ہے وہ کوئی قبح نہ ہو، غیر کی وجہ سے اس میں قبح پیدا ہوا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ پھر قبیح لغیرہ کی دو قسم ہیں، قبیح لغیرہ، پہلی قسم قبیح لغیرہ مجاورا، اور دوسری قسم ہے قبیح لغیرہ وصفا۔ قبیح لغیرہ مجاورا کا مطلب ہے کہ جو منع عنہ ہے اس کے ساتھ جو وصف متصل ہوا ہے وہ وصف لازم نہ ہو، اس کے لیے وصف لازم نہ ہو بلکہ اس سے جدا بھی ہو سکتا ہو، اس کے لیے وصف لازم نہ ہو بلکہ اتفاقی طور پر اس کے ساتھ جمع ہو چکا ہو۔ یہ قبیح لغیرہ کی پہلی قسم ہے۔ اس کی مصنف رحمہ اللہ نے 3 مثالیں دی ہیں۔ کتنی مثالیں دی ہیں؟ 3۔ پہلی مثال کالبیع وقت النداء، جیسے جمعے کے اذان کے وقت بیع کرنا۔ اب جمعے کے اذان کے وقت بیع کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں سعی الی الجمعہ میں خلل پیدا ہوگا، اس لیے بیع نہ کرو۔ لیکن یہ جو ہے نا منع عنہ کے لیے، بیع کے لیے وصف لازم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بیع ہو لیکن اس میں قبول نہ ہو، تو قبول اس وقت کے لیے بیع کے لیے وصف لازم نہیں ہے۔ وہ کیسے کہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف چلتے ہوئے بیع کر رہے ہیں، راستے میں بیع بھی ہو رہی ہے اور سعی بھی ہو رہی ہے جمعے کی طرف، تو اس میں قبول نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خلل نہیں پیدا ہو رہا سعی الی الجمعہ میں۔ اور بعض اوقات بیع نہیں ہوگی لیکن قبول ہوگا، جیسے بیع کے علاوہ کوئی اور کام، جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے اس کے علاوہ جمعے کی تیاری کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ آپ جمعے کے علاوہ کوئی اور کام کرنا، دکان کھولنا یا دکان کھلی رکھنا یا گپ شپ کی مجلس جمانا وغیرہ ذالک، تو وصف لازم نہیں ہے قبول اذان کے وقت بیع کے لیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح فرماتے ہیں کہ والصلاة فی الارض المغصوبۃ، مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا۔ کسی زمین غصب کی ہے اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی قبیح لغیرہ ہی ہے۔ نماز میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے بیع میں کوئی حرج نہیں تھا اذان کے وقت، لیکن حرج آیا کہ اس میں غیر کی وجہ سے کہ اس میں سعی الی الجمعہ میں خلل پڑتا۔ اسی طرح نماز میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حرج اس میں آیا ہے غیر کی وجہ سے، کسی اور کے زمین کو ناجائز، کسی اور کی زمین پر ناجائز قبض کرنا، اس وجہ سے اس میں خلل پیدا ہوا ہے، قبول آیا ہے۔ لیکن یہ قبول وہاں پر نماز کے لیے وصف لازمہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے نماز نہ ہو پھر بھی قبول ہو۔
مثلا نماز کے علاوہ کسی اور کوئی اور کام اس میں کرتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس میں ذات میں قبو نہیں ہے غیر کی وجہ سے۔ اسی طرح والوطی فی حالت الحیض، حیض کی حالت میں ٹیوشن پڑھانا، حیض کی حالت میں جماع کرنا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب جماع کرنا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غیر کی وجہ سے اس میں قوت پیدا ہوا، وہ کیا ہے؟ حیض، وہ گندگی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو ایک گندگی ہے، اس کی وجہ سے اس میں قبو پیدا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں کہ کبھی وطی ہوگی قبو نہیں ہوگا، مثلاً طہر میں وطی کرنا۔ فرماتے ہو حکمہ، اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی قبی لغیرہ مجاورا، فرماتے ہیں انہ یکون صحیحا مشروحا بعد النہی، کہ نہیں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صحیح اور مشروع ہوتا ہے۔ اذان کے وقت بے سے منع کیا گیا، منع عنہ ہے، لیکن اگر کوئی بے کر لیتا ہے تو بے ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ قبضے پر وہ موقوف نہیں ہوگی، یعنی گویا کہ اس صورت میں منع عنہ کیا ہوگا؟ گویا کہ مکروہ ہوگا، فاسد نہیں کہیں گے۔ اسی طرح نماز مغصوبہ زمین میں نہیں پڑھنی چاہیے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح حالت حیض میں وطی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی وطی کرتا ہے تو اس پر احکام لاگو ہوں گے۔ مثلاً اگر اس خاتون کے ساتھ پہلے کسی اور نے نکاح کیا تھا، اس نے 3 طلاقیں دے دی، عدت گزرنے کے بعد کسی اور نے نکاح کر لیا دوسری شوہر نے، اور دوسرے شوہر نے جماع کیا حالت حیض میں، اس کے بعد طلاق دے دی، تو عدت گزرنے کے بعد پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ حیض کی حالت میں جماع سے منع کیا گیا، اگر کسی نے جماع کر لیا تو یہ جماع کرنا اس کو کیا کر دے گا؟ پہلے شوہر کے لیے حلال کر دے گا، احکام لاگو ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے شادی کی، اس کے بعد اس نے بیوی کو ٹیوشن پڑھا دی حیض کی حالت میں، حیض کی حالت میں ہم بستری کی، اس کے اب یہ محسن ہو گیا صاد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں۔ اب اگر یہ زنا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب، تو اب کیا ہوگا؟ اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، اس لیے کہ محسن ہو چکا ہے یہ، اگرچہ اس نے حیض کی حالت میں وطی کی ہے، لیکن حیض کی حالت میں وطی کہ میں نے آپ سے عرض کیا احکام لاگو ہوتے، احسان ثابت ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، وَمَا اتصل به المعنى وصفا، قبیل غیری کی دوسری قسم کہ جس کے ساتھ قبو وصف لازم کے طور پر متصل ہو جائے، کالبیع الفاسد وصوم یوم النحر، جیسے بیع فاسد ہے، یوم النحر کے دن روزہ رکھنا ہے،
اور بیع فاسد، مثال کے طور پر کوئی غلام بیچنا شراب کے بدلے میں، شراب کو سمن بنانا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا ایجاب و قبول ہو رہا ہے، رکن بھی موجود ہے، بیچنے والے خریدنے والے اہل بھی ہے، اہلیت بھی موجود ہے، اور غلام کو بیچا جا رہا ہے وہ بیع کا محل بھی ہے، محلیت بھی موجود ہے، لیکن جو ثمن ہے نا وہ شراب ہے، وہ مال متقوم نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ تو اب کیا ہو گیا، اس وجہ سے اس میں کیا ہو گیا، فساد پیدا ہو گیا اس بیع میں، کیونکہ مسلمان نہ اس کو خود اس پر قبضہ کر سکتے ہیں اور نہ کسی اور کو دے سکتے ہیں، اور یہ وصف لازم کے طور پر قبول اس لیے ہے کہ بیع جو ہے نا وہ ثمن سے خالی نہیں ہو سکتی، بیع ہوگی تو اس میں ثمن ضرور ہوگا، ثمن یہ وصف لازم، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس سے بیع جدا ہو نہیں سکتی۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ بیع فاسد۔ اسی طرح فرماتے ہیں، لیکن باطل نہیں ہے فاسد، اس طرح فرماتے ہیں یوم النحر کے دن روزہ رکھنا، ویسے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یوم النحر کے دن روزہ رکھیں گے تو اس میں اعراض آئے گا، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے، تو غیر کی وجہ سے اس میں قبول پیدا ہوا ہے، اور یہ وصف لازم ہے، یوم النحر کا دن ہوگا اللہ کی طرف سے ضیافت ہوگی، یہ ضیافت اس سے الگ یوم النحر کے دن سے الگ نہیں ہو سکتی، تو یہ کیا ہے، وصف لازم ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرماتے ہیں اس قسم کا حکم ایسے مصنف رحمہ اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں منع و فاسد ہوتا ہے، قبیل غیری کے پہلی قسم میں مکروہ، اس میں فاسد، سمجھ آ گئی؟ یعنی ذاتاً تو مشروع ہوتا ہے لیکن وصفاً غیر مشروع ہوتا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ قبیل عینی کی پہلے دونوں قسموں کا حکم ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس میں منع کیا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، نہ ذاتاً مشروع نہ وصفاً مشروع۔ یہاں پر کیا ہوگا، ذاتاً مشروع ہوگا لیکن وصفاً کیا ہوگا، غیر مشروع ہوگا، سمجھ آ کہ نہیں؟ والنہی عن الافعال الحسیۃ یقع علی القسم الاول والنہی عن الافعال الشرعیۃ یقع علی القسم الاخیر۔ اچھا، اس سے پہلے آپ اس ذہن میں رکھیے گا کہ افعال حسیہ افعال شرعیہ کسے کہتے ہیں۔ افعال حسیہ کے دو تعریفیں ہیں۔ پہلی تعریف یہ ہے کہ افعال حسیہ وہ ہے کہ جو حواس ظاہرہ سے معلوم ہو جائے، حواس ظاہرہ سے کیا ہو جائے، معلوم۔ دوسری تعریف یہ افعال حسیہ وہ ہے کہ جن شریعت کے وارد ہونے سے پہلے جو ان کے معانی تھے شریعت کے بعد بھی وہی رہیں، شریعت کے نازل ہونے کے بعد ان کے معانی میں کوئی تبدیلی واقعی نہ ہو۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ فعل شرعی، افعال شرعی، اس کی بھی تعریف ہے۔ افعال شرعیہ وہ ہے کہ جن کا تحقق، جن کا ثابت ہونا شریعت پر موقوف ہو، یا دوسری تعریف یہ ہے کہ شریعت کے وارد ہونے سے پہلے جو معانی تھے شریعت کے آنے کے بعد وہ معانی ان کے کیا ہو جائے، تبدیل ہو جائے۔ لیکن جو معانی کی تبدیلی کے بعد ہے اس سے مراد لغوی معنی ہے، مثلا صلاۃ،
شریعت سے پہلے اس کا معنی کیا تھا؟ دعا، لیکن شریعت نے اس کے معنی تبدیل کر کے کیا کر دیا؟ اب افعال مخصوصہ جو ہے نا کو نام دے دیا صلاۃ کا شریعت میں۔ اب فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر تو نہیں وارد ہو جائے افعال حسیہ سے تو واقع ہوگی پہلے قسم پر۔ پہلے قسم سے مراد کیا ہے؟ قبیل عینی ہی، تو اسے قبیل عینی ہی مراد ہوگا۔ اور اگر نہیں وارد ہو جائے افعال شرعیہ سے تو واقع ہوگی کس پر؟ قبیل غیری ہی پر۔ وہ منع عنہ کیا ہوگا؟ قبیل غیری ہی سمجھا جائے گا۔ ہم نے فرق کیا افعال حسیہ میں اور افعال شرعیہ، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چاہے فعل حسیہ ہو چاہے فعل شرعی، اس سے نہیں وارد ہو جائے تو منع عنہ کیا ہوگا؟ قبیل عینی ہی سمجھا جائے گا، اور یہ نہیں وارد ہوگی جو ہے نا وہ قبیل عینی پر واقع ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرق نہیں کیا، ہم نے کیا کیا؟ فرق کیا۔ الا بدلیل، مگر دلیل کی وجہ سے۔ الا بدلیل، الا استثناء دونوں مذاہب سے بھی کر سکتے ہیں، اور صرف امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب سے بھی اس کے استثناء مان سکتے ہیں۔ دونوں مذاہب سے، یعنی ہمارے مذہب سے استثناء مانیں تو مطلب کیا ہوگا کہ اگر فعل حسی سے نہیں وارد ہو جائے تو وہ قبیل عینی ہی پر واقع ہوگی۔ البتہ ٹھیک ہے، اگر کوئی قرینہ دلیل ہو تو پھر اس کو قبیل غیری ہی شمار کریں گے۔ مثال کے طور پر وطی کرنا، یہ کیا ہے؟ فعل حسی ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اس سے نہیں آئی، لیکن اس کو قبیل غیر ہی شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ گندگی ہے تو عورتوں سے رہو دور، اس گندگی میں یہاں تک کہ پاک ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس میں جو قبو آیا ہے وہ غیر کی وجہ سے آیا ہے، تو اس کو اب اس کو پھر جو ہے نا قبیل غیری شمار کریں۔ فعل حسی ہے لیکن اس سے نہیں آئی تو قبیل غیری شمار کریں۔ اسی طرح فعل شرعی ہو، اگر اس سے نہیں وارد ہو جائے، کوئی قرینہ دلیل موجود ہو، تو پھر اس کو جو ہے نا کیا کریں گے؟ قبیل عینی ہی شمار کریں گے، قبیل غیری شمار نہیں کریں گے۔ مثال ابھی ہم نے پڑھی جیسے مضامین ملقی کی بھائی، شریعت نے اس سے منع کیا ہے نا، عقل تو کہتے ہیں اس کی بے جائز ہو، مضامین ملقی کے بے جائز ہو، لیکن شریعت نے اس کی منع کر دیا، اس سے نہیں وارد ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہے تو فعل شرعی، لیکن اب جو ہے نا یہاں پہ قرینہ دلیل موجود ہے کہ ان کے خارج میں وجود ہی نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے، تو قبیل عینی شمار ہوگا اور ان کے بے باطل ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب سے استثناء مانیں تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں نہیں قبیل عینی ہی پر واقع ہوگی، البتہ اگر کوئی استثناء قرینہ پایا جائے تو پھر قبیل غیری ہی مراد لیں گے۔ لأن النهي في اقتضاء القبح حقیقة كالامر في اقتضاء الحسن۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ
امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ذکر کرنے لگے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں نہیں واقع ہوگی کس پر؟ قبیل عینہ پر. وہ فرماتے اس لیے کہ نہیں جو ہے نا قبو کے تقاضا کرنے میں حقیقت ہے، جیسا کہ امر حسن کے تقاضا کرنے میں. جیسے امر حسن کا تقاضا کرتا ہے، مأمور بھی کہ حسن کا تقاضا کرتا ہے، اس طرح نہیں منانو کی قبو کا تقاضا کرتی ہے. یہ بات ابھی ہم نے کی ہے اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، کہ جب مطلق کو مطلق بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ فرد کامل مراد ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو جب نہیں آ جائے تو نہیں کا فرد کامل کیا ہے؟ قبیل عینہ. فرد کامل کیا ہے؟ قبیل عینہ ہی ہے. جیسے امر کا فرد کامل کیا ہے؟ حسن لعینہ. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب مطلق نہیں ہوگی تو اس صورت میں اس سے مراد کیا ہوگا؟ قبیل عینہ الا بدلیل. ان کے مذہب سے استثناء ہو سکتا ہے، ہاں اگر کوئی قرینہ موجود ہو یا دلیل موجود ہو تو اس صورت میں وہ مراد کیا لیں گے؟ قبیل غیرہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی یا آئی گئی؟ وما علینا الا البلاغ. کی سوال؟